السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 11واں سبق پڑھیں گے۔ دوسری اکائی شروع ہو گئی ہے۔ الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ جملہ فعلیہ، فعل ماضی لازم کا استعمال۔ فعل ماضی میں فعل لازم کا استعمال ہوگا، یعنی وہ فعل شاید ٹرانزٹیو اور نان ٹرانزٹیو یا انٹرانزٹیو کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی پاسٹ ٹینس اور اس کے اندر ٹرانزٹیو نان ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے شاید، جس میں فاعل پہ ہی بات پوری ہو جاتی ہے، سبجیکٹ پہ بات پوری ہو جاتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر آپ انگلش جانتے ہیں اور انگلش کی گرامر سے واقف ہیں یا آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو کسے کہتے ہیں، یعنی فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ وربل سینٹنس۔ ابھی تک نومینل سینٹنس چل رہا تھا، یعنی جس میں دونوں اسم تھے، دونوں ناؤن تھے۔ اب ایسا سینٹنس آئے گا جس میں ایک ورب بھی ہوگا۔ الیوم، الیوم مانے آج، امسی یسٹرڈے گزرا ہوا کل، الیوم آج، امسی گزرا ہوا کل، من مانے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، متا کب، وین۔ مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو، ڈاک گھر، مکتب البرید ڈاک گھر، پوسٹ آفس۔ سعیدہ لیتن، سعیدہ لیتن، سعیدہ لیتن، اسے آپ کو صحیح پڑھنا ہے۔ سعیدہ لیتن، سعیدہ لیتن یعنی میڈیکل سٹور۔ مستشفی ہاسپٹل۔ مطار ایئرپورٹ۔ محطۃ القطار، محطۃ القطار اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن۔ مقعد سیٹ کو کہتے ہیں، سیٹ جہاں بیٹھتے ہیں۔ دکان، دکان کو کہتے ہیں یعنی شاپ۔ ذہب وہ گیا، خرج وہ نکلا، جلس وہ بیٹھا۔ یہ سب پیچھے زمانے کی بات ہو رہی ہے، وہ گیا، وہ نکلا، وہ بیٹھا، کیونکہ پاسٹ ٹینس پڑھیں گے، اس میں ماضی پڑھیں گے۔ مکتب البرید پوسٹ آفس دیکھ لیجیے، میڈیکل سٹور ہے، مستشفی ہے، مطار ہے، محطۃ القطار مقعد یہ سیٹ ہے۔ اس سبق میں دیے گئے جملہ فعلیہ ہیں، ان میں فعل ماضی لازم کا استعمال کیا گیا ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم۔ احمد آج پوسٹ آفس گیا، جہاں جائیں گے اس پہ الہ داخل کرتے ہیں۔ انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سینٹنس، کچھ ورڈس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پریپوزیشن خاص ہوتے ہیں، تو جیسے پریپوزیشن بدلتا ہے اس کے میننگ بدل جاتے ہیں، مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے ٹیک کیئر، ٹیک کا مطلب ہوتا ہے لینا، اس کے ساتھ آپ کیئر جوڑ دیں تو اپنا خیال رکھو۔ اور ٹیک آف یعنی لینڈنگ کے لیے کہتے ہیں، تو دیکھیں ٹیک ہی ہے لفظ، اور جب اس کے ساتھ پریپوزیشن بدلی تو معنی بدل گئے۔ بہت جگہ ہوتا ہے، اور بھی جیسے مثال ذہن میں نہیں آ رہی، ورنہ میں آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں دیتا۔ جیسے پٹ ہے، پٹ آف کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور، پٹ کا مطلب الگ ہے، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا۔ پٹ کے ساتھ آپ پٹ اپ جوڑ دیں، پٹ آف جوڑ دیں، پٹ آن جوڑ دیں تو معنی بدلتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی ذہابہ کے ساتھ جب الہ جوڑیں گے تو جہاں تک جائیں گے تو وہاں پہ الہ داخل کریں گے۔ میں گھر تک گیا تو میں گیا، تو وہ تو ابھی پڑھیں گے۔ ذہبت الی بیت، الی البیت، میں گھر تک گیا، تو جہاں تک جائیں گے اس پہ الہ داخل کریں گے۔ ذہب احمد، احمد گیا، احمد گیا، الی مکتب البرید الیوم، پوسٹ آفس آج، یعنی احمد آج پوسٹ آفس گیا۔ اس پہ نا پیش آئے گا، پیش، کیونکہ فاعل جو ہے وہ پیش سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے۔ تو ذهب احمد الى مکتب البرید الیوم، احمد آج، الیوم سے ترجمہ کریں گے پھر، آج پوسٹ آفس گیا، ذهب کا ترجمہ ہو رہا گیا۔
ذهبت فاطمة إلى الصيدلية اليوم. فاطمہ آج میڈیکل اسٹور گئی. ذہبت مؤنث کے لیے لائیں گے ذہبت. اور ذہبتا اسے یاد رکھیں اس وزن کو. یہ سارے وزن ہیں. اسی وزن پہ آپ اور بھی لا سکتے ہیں. ذہبتا، خرجتا، دخلتا، نصرتا، یہ سب اسی وزن پہ آئیں گے. اور ایسے ذہبا اور درسا، خراجا تو ایسے ہی آئیں گے. ذہبتا میں انتا ہے یعنی آپ گئے. ذہبتا الی المستشفی الیوم، آپ آج ہاسپٹل گئے. ذہبتی اس میں انتی ضمیر ہے. ذہبتی الی المطار امسی، آپ کل ایئرپورٹ گئیں. آپ کل ایئرپورٹ گئی تھیں یا پھر آپ کل ایئرپورٹ گئیں یعنی گزشتہ کل. ذہبتو اس میں انا ضمیر ہے. ذہبتو میں ذہبتو الی المستشفی امسی، میں گزشتہ کل ہاسپٹل گیا. ذہبنا اس میں نحنو ضمیر ہے. نحنو ذہبنا الی محطۃ القطار امسی، ہم کل ریلوے اسٹیشن گئے. خرج احمد من المستشفی امسی، احمد گزشتہ کل ہاسپٹل سے نکلا. جس سے نکلیں گے اس پہ من ڈالیں گے. من احمد گزشتہ کل ہاسپٹل سے نکلا. خرجت فاطمۃ من مکتب البرید، من مکتب البرید. خرجت فاطمۃ من مکتب البرید، فاطمہ پوسٹ آفس سے نکلی. خرجت من القطار، میں ایئرپورٹ سے نکلا. خرجت من المطار، میں ایئرپورٹ سے نکلا. خرجنا من محطۃ القطار، ہم ریلوے اسٹیشن سے نکلے. جلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھا. جلست علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا. جلسنا علی الکرسی، ہم کرسی پر بیٹھے. جس پر بیٹھیں گے اس پہ اللہ داخل کر دیں گے. مشق. اچھا کچھ کے معنی تو وہ پریپوزیشن سے ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ کا معنی پر ہوتا ہے تو یہاں تو ہو گیا، لیکن کبھی کافی جگہ پر نہیں ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے پتہ چلتا رہے گا آپ کو. مشق کریں گے اب ہم گفتگو. ما ہادہ یہ کیا ہے؟ ہادہ مکتب البرید، یہ پوسٹ آفس ہے. من ذہب الی مکتب البرید، من مانے کون، کون گیا پوسٹ آفس، کون پوسٹ آفس گیا. احمد ذہب الی مکتب البرید، احمد پوسٹ آفس گیا. ما ہادہ یہ کیا ہے؟ ہادہ صیدلیۃ، یہ میڈیکل اسٹور ہے. من ذہب الی الصیدلیۃ، میڈیکل اسٹور کون گیا. فاطمۃ ذہبت الی الصیدلیۃ، فاطمہ میڈیکل اسٹور گئی. من خرج من المستشفی، ہاسپٹل سے کون نکلا. احمد خرج من المستشفی، احمد ہاسپٹل سے نکلا. متی خرج احمد من المستشفی، احمد ہاسپٹل سے کب نکلا. خرج احمد من المستشفی امسی، احمد ہاسپٹل سے گزشتہ کل نکلا یعنی گزرنے والے کل گزرے ہوئے کل نکلا. ایک تو آنے والا کل ہے، گزشتہ کل. حل ذہبت الی المطار، کیا آپ ایئرپورٹ گئے. نعم ذہبت الی المطار، ہاں میں ایئرپورٹ گیا. من ذہبت الی المطار، کون ایئرپورٹ گیا، کون ہی. آپ کب ایئرپورٹ گئے. متی مانے کب، آپ کب ایئرپورٹ گئے. ذہبت الی المطار امسی، میں ایئرپورٹ گزشتہ کل گیا. درجہ ذیل تصریفات، مع ان کے معنی زبانی یاد کیجیے. یہ
तशरीफ़ात माने गर्दानें हैं, थोड़ी थोड़ी देखिए अल्फाज गर्दिश के साथ थोड़ी थोड़ी तब्दीली हो रही है, इसे गर्दान कहते हैं। इसमें फ़ेल जो है ये भी 14 होते हैं, क्योंकि ज़मीरें 14 होती हैं और 14 लोगों को मुखातब करना होता है फ़ेल में भी, तो इसलिए 14 होते हैं ये फ़ेल 14। तो ये भी माजी है, ये भी 14 है, फिर मुज़ारे आएगा वो भी 14 होंगे। ज़हाबा वो गया, गया वो एक मर्द। ज़हाबा गए वो दो मर्द। ज़हाबू गए वो सब मर्द या दो से ज़्यादा मर्द। हम माने गए वो दो से ज़्यादा मर्द, यानी वो सब मर्द कह सकते हैं। तर्जमा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, दो से ज़्यादा के लिए बोलेंगे, जमा का लफ्ज़ है। ज़हाबत गई वो एक औरत। ज़हाबता इसको याद करना आपको। गई वो दो औरतें। ज़हबना गई वो सब औरतें। ज़हबता गया तू एक मर्द, या हाजिर की बात आ गई, सेकंड पर्सन। ये थर्ड पर्सन तक था। थर्ड पर्सन में 3 मेल के थे और 3 फीमेल के, 3 मैस्कुलिन और 3 फेमिनिन, यानी 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। अब ये 3 मुज़क्कर के आ जाएंगे सेकंड पर्सन में और 3 मुअन्नस के आ जाएंगे। सेकंड पर्सन जो हाजिर हो, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। ज़हबता आप गए, यानी गए आप एक मर्द। ज़हबतुमा गए आप दो मर्द। ज़हबतुम गए आप सब मर्द या दो से ज़्यादा मर्द। ज़हबती गई तू एक औरत। ज़हबतुमा गई तुम दो औरतें। ज़हबतुन्ना गई तुम सब औरतें या दो से ज़्यादा औरतें। तो देखिए अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस का बहुत फ़र्क होता है। एक ही माना अदा करने के लिए मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़ है और मुअन्नस के लिए अलग लफ्ज़ है, लेकिन मुतकल्लिम में ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी अपने बारे में उसे कोई शक नहीं होता कि मैं मुज़क्कर हूँ या मुअन्नस। सामने वाले या गायब के बारे में शक हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ज़मीरें फ़र्क करने के लिए दी हुई हैं, लेकिन अपने बारे में तो आदमी को शक नहीं होता, इसलिए एक ही सेगा है। ज़हबतु मैं गया, गया मैं एक मर्द या एक औरत। मैं गया या मैं गई। ज़हबना गए हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। तस्निया जमा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा ज़हबना। तस्निया में भी ज़हबना कहेंगे, जमा में भी ज़हबना कहेंगे। मुतकल्लिम कहेगा, मैं कहूँगा जब मैं मुतकल्लिम होऊंगा। आप अपने लिए कहेंगे तो आप मुतकल्लिम होंगे। खराजा खराजा इसको यूँ याद करें। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। खराजा खराजा खराजू खरजत खरजता खरजना खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना खरजतु खरजना। खराजा निकला वो एक मर्द। जलसा बैठा वो एक मर्द। खराजा निकले वो दो मर्द। जलसा बैठे वो दो मर्द। खराजू निकले वो सब मर्द। जलसू बैठे वो सब मर्द। खराजत बैठी वो एक औरत। जलसत बैठी वो एक खराजत निकली वो औरत। जलसत बैठी वो औरत। खराजता बैठे बैठी वो दो औरतें। निकली वो दो औरतें। जलसता बैठी वो दो औरतें। खरजना निकली वो सब औरतें। जलसना बैठी वो सब औरतें। खरजता निकला तू एक मर्द। जलसता बैठा तू एक मर्द। खरजतुमा निकले तुम दो मर्द। जलसतुमा बैठे तुम दो मर्द। खरजतुम निकले तुम सब मर्द और जलसतुम बैठे तुम सब मर्द। खरजती निकली तू एक औरत। जलसती बैठी तू एक औरत। खरजतुमा निकले तुम दो मर्द। निकली तुम दो औरतें। जलसतुमा बैठी तुम दो औरतें। खरजतुन्ना निकली तुम सब औरतें। जलस्तुन्ना बैठी तुम सब औरतें। खरजतु निकला मैं एक मर्द या एक औरत। जलस्तु बैठा मैं एक मर्द या एक औरत। खरजनान बैठे निकले हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। जलसना बैठे हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। जुमले मुकम्मल कीजिए। ज़हबा अहमद इलल मुस्तशफ़ा। अहमद हॉस्पिटल गया। ज़हबत फ़ातिमातुन इला सईदलिया। फ़ातिमा मेडिकल स्टोर गई। ज़हबतु इला मकतबिल बरीद, में पोस्ट ऑफिस गया। खराजा अहमद मिनल मुस्तशफ़ा। अहमद हॉस्पिटल से निकला। खराजत फ़ातिमातु मिनस सईदलिया। फ़ातिमा मेडिकल स्टोर से निकली। जलस्तु अलल मक़अदी, में कुर्सी पर बैठा या बैठी। जगह खाली जगह पुर कीजिए। खराजा ज़हबा अहमद इलल मतारी। अहमद एयरपोर्ट गया।
ذہبت فاطمہ تو المستشفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ذہب تو نہیں، ذہب تو نہیں آئے گا، سوری ذہبت ہی آئے گا، کیونکہ یہاں پہ یہ دے رکھا ہے نا، تو یہاں نام لے کر آئیں گے. ذہبت فاطمہ المستشفیٰ، فاطمہ ہاسپٹل گئی. یا پھر ہاں، من خرج من المستشفیٰ، من خرج من المستشفیٰ، کون نکلا ہاسپٹل سے؟ فاطمہ خرجت من المستشفیٰ، فاطمہ ہاسپٹل سے نکلی. انا جلست علی المقعد، میں کرسی پر بیٹھا یا بیٹھی. انت جلست علی المقعد، آپ کرسی پر بیٹھے. درجہ ذیل جملوں میں قائل کا فاعل، درجہ ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے، یعنی فعل کو صحیح کیجیے. جیسے احمد ذہبت و جلست و خرجت، تو اصل کیا ہے؟ احمد ذہبہ و جلسہ و خرجہ، یہ ہے. مذکر لائیں گے، یہ تانیث، یہ جو تا ہے نا خرجت میں جو تا ہے ساکن، یہ مؤنث ہے، مؤنث کو بتا رہی ہے یہ، تو یہ تو مذکر ہے، تو مذکر لائیں گے. فاطمہ تو ذہبہ و جلسہ و خرجہ، کیا کہنا تھا؟ فاطمہ تو ذہبت و جلست و خرجت. الولد ذہبتی و جلستی و خرجتی، کیا کہنا چاہیے؟ الولد ذہبہ و جلسہ و خرجہ. انت ذہبت و جلست و خرجت، کیا کہنا چاہیے؟ انت ذہبت و جلست و خرجت. ہوا ذہبت و جلست و خرجت، کیا ہونا چاہیے؟ ہوا ذہب و جلس و خرجہ. انا ذہبنا و جلسنا و خرجنا، یہاں ہوگا نحن ذہبنا و جلسنا و خرجنا. درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں. من ذہب الی المطار، ایئرپورٹ کون گیا؟ احمد ذہب الی المطار، احمد ایئرپورٹ گیا. احمد ذہبہ یا ذہبہ احمد، دونوں کہہ سکتے ہیں. الی این ذہبت فاطمہ الیوم، تو جہاں تک جائیں گے اس پہلا داخل کریں گے، سوال پہ ہی آگے یہاں پہ، کیونکہ کہاں کہ جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے ود ہوم آر یو پلینگ، آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو دیکھیے ود پریپوزیشن کوشچن ورڈ کے ساتھ آ گئی. یا پھر فار وٹ آر یو ڈوئنگ دس، کس لیے آپ یہ کر رہے ہو، تو فار آ گیا وٹ کے ساتھ. تو ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک جائیں گے اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو کوشچن ورڈ پہ ہی داخل کر دیں گے. الی این ذہبت فاطمہ، فاطمہ کہاں گئی؟ الیوم آج، فاطمہ آج کہاں گئی؟ الی این کہاں تک گئی یا پھر کہاں گئی. متی ذہب احمد الی مکتب البرید، فاطمہ آج کہاں گئی؟ فاطمہ ذہبت یا ذہبت فاطمہ الی الصیدلیہ. متی ذہب احمد الی مکتب البرید، احمد مکتب البرید کب گیا؟ احمد مکتب البرید کب گیا؟ احمد مکتب البرید کب گیا؟ اوپر ہے اس میں. چلیے خیر، ایسا کر اس کو ویسے لکھ دیجیے. متی ذہب احمد الی مکتب البرید، احمد پوسٹ آفس کب گیا؟ ذہب احمد الی مکتب البرید صباحا، صبح کے وقت گیا. حل انت ذہبت الی المطار، کیا آپ ایئرپورٹ گئے؟ نعم ذہبت الی المطار، ہاں میں ایئرپورٹ گیا. من خرج من المستشفیٰ امسی، ہاں امسی کہہ سکتے ہیں. ذہب احمد الی مکتب البرید امسی، یوں کہہ سکتے ہیں تیسرے سوال کے جواب میں. من خرج من المستشفیٰ امسی، کون نکلا ہاسپٹل سے گزشتہ کل؟ خرج احمد من المستشفیٰ امسی، احمد نکلا. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. آج خالد پوسٹ آفس گیا. ذهب خالد إلى مکتب البرید اليوم، کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی تھی، یعنی گزشتہ کل. فاطمہ ذهبت إلى المطار أمس،
کل ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے تھے. تو ذهبنا الى محطة القطار امسی. آپ دکان سے باہر نکلے. انتا خرجتا یا پھر خرجتا من الدکانی. میں سیٹ پر بیٹھا. جلستو علی المقعد. ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے. جلسنا علی المقعد. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا. خرجتو من المطاری. وہ لوگ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے. تو ذہبو وہ لوگ نکلے. ذہبو من محطۃ القطار. مریم پوسٹ آفس سے باہر نکلی. تو خرجت مریم. مریم مؤنث ہے تو خرجت مریم من مکتب البرید. ہم لوگ کرسی پر بیٹھے. جلسنا علی الکرسی. قاعدہ بتا رہے جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو. جیسے خرج احمد من المستشفى ذهب خالد الى المدرسہ، یعنی پہلا حصہ اس کا فعل ہونا چاہیے. جیسے خرج ہے، ذهب ہے، یہ سب پہلا حصہ ہے اور فعل ہے. ذهبت ہے، یہ بھی فعل ہے، وغیرہ وغیرہ. جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے. یعنی اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے جسے سبجیکٹ کہتے ہیں، ایک مفعول ہوتا ہے جسے آبجیکٹ کہتے ہیں، آبجیکٹ. فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں، دونوں اسم ہوتے ہیں. فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوب یعنی اس پہ زبر آتا ہے. فاعل پہ مرفوع یعنی فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پہ رفع آتا ہے، زبر پیش آتا ہے. فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر آتا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا ظاہر کر دیتا ہے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. یعنی فاعل پر بات پوری ہو جائے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ہی فعل لازم کہتے ہیں. اور اس میں جو بھی پڑھا ہے وہ سب فعل لازم پڑھائے ہیں. اب فعل متعدی پڑھائیں گے اگلے سبق میں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.